اردن کے ہمارے سفر کا دوسرا دن جراش کی سیاحت کے لیے مخصوص تھا، جو اردن میں رومی تہذیب کا جیتا جاگتا نمونہ اور دنیا کا قدیم ترین آباد شہر ہے۔ صبح ہوٹل میں شاندار ناشتہ کرنے کے بعد ہم ٹیکسی لے کر جراش کے لیے نکل کھڑے ہوئے۔ ٹیکسی ڈرائیور ابراہیم سے باتیں ہوتی رہیں جو ہلکی پھلکی دوستی میں بدل گئیں۔ راستے میں دیکھا کہ سڑک کے کنارے پھل اور سبزیاں بیچنے کا رواج ہے۔ ہم نے بھی تازہ پھل خریدے، اسٹرابیریز خصوصاً بہت لذیذ تھیں۔ جراش عمان سے تقریباً 45 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ یہ ایک ایسا تاریخی شہر ہے جو دنیا بھر میں رومی آثار قدیمہ کی سب سے محفوظ اور بہترین حالت میں موجود باقیات کے لیے مشہور ہے۔ اس شہر کو دنیا کا قدیم ترین آباد شہر بھی کہا جاتا ہے۔ ہمارا ٹکٹ جارڈن پاس میں شامل تھا۔ 30 دینار کے بدلے ایک انگلش بولنے والا گائیڈ بھی مل گیا جس کا نام مصطفیٰ تھا۔ Please repeat hippodrome. The hippodrome, it was used for different horse racing, camel racing, chariot racing, and there was a theatre built around the hippodrome, believed to have accommodated up to 12,000 spectators. So hippodrome is on our left-hand side. The south gate here considered as one of the 6 main gates of the town. This is the south. This is the south gate. Yes. Considered as one of the 6 main gates of the town, a smaller version to Hadrian's Arch, triple gateway. Middle gate would have been used for chariots and carts. Other 2 small gates for pedestrians, restored by a French team. The same French team that restored the gate, they're still planning to do more work, but obviously it will take them many years to do. ہمارے اس ٹور کا آغاز گائیڈ نے جنوبی دروازے پر واقع آرک آف ہیڈرین سے کیا، جو رومی شہنشاہ ہیڈرین کے جراش کے دورے کی یادگار کے طور پر 2 صدی عیسوی میں تعمیر کی گئی تھی۔ یہ محرابی دروازہ اپنی عظمت، توازن اور فن تعمیر کے لحاظ سے آج بھی منفرد حیثیت رکھتا ہے۔ Oh, so this is the forum. This is the forum. Want to be used as the main assembly place meeting place of late Roman, early Christian. They probably converted the site to the market. Okay. Decorated with 63 columns. These would be all Ionic form. اس عظیم دروازے سے ہم قدیم شہر کے اندر داخل ہوئے۔ حیرت اور استعجاب نے ہمیں اپنی گرفت میں لے لیا۔ یہ جگہ اوول فورم کہلاتی ہے، جو بیضوی شکل کا ایک کھلا میدان ہے۔ اس کے گرد 18 پرشکو ستون آج بھی نہ صرف گزشتہ عظمت اور ہیبت کی کہانی سناتے ہیں، بلکہ انسانی ذہن کی کارفرمائی اور ناقابل یقین انجینئرنگ کی داستان بھی۔ تقریباً 3000 سال پہلے یہ عظیم ستون اس طرح بنائے گئے کہ زمانے کی سختیوں کے باوجود آج بھی اپنی جگہ جمے ہوئے ہیں۔ کسی وقت یہاں مختلف مذہبی اور سماجی تقریبات منعقد کی جاتی تھیں۔ اس فورم سے آگے گائیڈ ہمیں کارڈو میکسیمس نامی مرکزی سڑک پر لے گیا، جو شمال سے جنوب تک جراش کے پورے رقبے کو محیط کرتی ہے۔ اس سڑک پر ہم دونوں جانب موجود بلند رومی ستون، عبادت گاہیں، دکانیں اور عوامی عمارات دیکھتے ہوئے آگے بڑھے۔ ایک حیران کن چیز بارش کے پانی کے نکاس کے لیے سڑک کے بیچوں بیچ موجود نالیاں تھیں، جو آج بھی نہ صرف واضح دکھائی دیتی ہیں بلکہ کام بھی کرتی ہیں۔ جراش شہر میں کئی عبادت گاہیں بھی موجود ہیں، جن میں ٹیمپل آف آرٹیمس سب سے معروف ہے۔ یہ معبد رومی دور کی دیوی آرٹیمس کے لیے وقف تھا، جسے جراش کی محافظ دیوی سمجھا جاتا تھا۔ دیوی آرٹیمس کو ڈیانا دیوی کے نام سے بھی جانا جاتا تھا۔ This is the courtyard of the temple of Diana or Artemis. She was the sister of Apollo according to Greek mythology, and this was actually the temple. They didn't find any statues in there. A lot of people that are in there. اس کی ستون دار عمارت، طاقدار دروازے اور سنگ مرمر کے کلش نمایاں فنی مہارت کا پتہ دیتے ہیں۔ Of Zeus, the goddess of hunting, moon, wild animals, and the Patrian goddess. So Artemis temple. Yes, Artemis or Diana. Diana during the Latin, Artemis during the Greek. And this would be the main entrance of the temple. Usually it was buried with soil up to about 3 meters. And it was excavated again during the early 1960s.
1960. And what is behind these stairs? Behind the staircase, you can go up there and see the whole temple. اس کے قریب ہی دیوتا زیوس کا ٹیمپل بھی موجود ہے۔ جراش میں 2 عظیم رومی تھیٹر موجود ہیں، جنوبی تھیٹر اور شمالی تھیٹر۔ تو یہ جناب 18 فروری کو ہم نارتھ تھیٹر میں پہنچے ہیں جراش کے، اور یہ بھی 2000 سال پرانا ہے تقریباً۔ میرے ساتھ ارشد خان صاحب ہیں، اور یہ ایک جھلک دکھلا جا مبشر صاحب۔ اور یہ جو تھیٹر ہے اس میں 1500 لوگوں کی گنجائش ہے۔ اس میں بھی نیچے ایک فوکل اکاسٹک پوائنٹ ہے جہاں ایک پتھر ایسا ہے جس پہ اگر کھڑے ہو کے بات کریں گے تو ایکو سنائی دے گی، پورے تھیٹر کو سنائی دے گی۔ 1500 لوگ بیٹھ سکتے ہیں، 2000 سال پرانا ہے تقریباً۔ اور یہ اس کا سامنے کا اسٹیج بھی ہے، اور میں ڈاکٹر طاہر نقوی آپ کے ساتھ ہوں، اور میں دے رہا ہوں ارشد خان صاحب۔ ہاں یہ دیکھیں ہمارے چیف آرگنائزر، اور پیچھے شہر ہے، جورش سٹی ہے۔ اور ہم لوگ یہاں سے آئے تھے، یہ دیکھیں یہاں سے سیڑھیاں ہیں، اس سے ہم باہر نکل گئے۔ ان سیڑھیوں سے ہم ابھی باہر جائیں گے۔ انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ یہ سامنے جو ہے پورا جراش سٹی جو ہے یہ بنا ہوا ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، اور یہ دور تک پھیلا ہوا ہے۔ اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی بھی یہ جہاں ہم جو آثار ہیں جس پیچھے آپ کو نظر بھی آ رہے ہوں گے، ان میں سے ابھی بہت سارے ان عمارتوں کے نیچے دب گئے کیونکہ یہاں کنسٹرکشن۔ دوسری انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ اگر یہ ہم لیفٹ کو دیکھیں، یہاں اگر ہم صرف 40 کلومیٹر جائیں تو ہم غزہ پہنچ جائیں گے، تو فلسطین بہت ہی نزدیک ہے، اسرائیلی بارڈر، جی ویسٹ بینک کا بارڈر آ جائے گا۔ جنوبی تھیٹر زیادہ وسیع اور فنی لحاظ سے نمایاں ہے۔ یہاں تقریباً 3 سے 5000 تماشائیوں کی گنجائش تھی۔ یہ تھیٹر آج بھی استعمال ہوتا ہے، اور یہاں سالانہ جراش فیسٹیول جیسے ثقافتی پروگرام منعقد ہوتے ہیں۔ The 2nd century رومن تھیٹر 2-story height, lower level would have had marble, the acting, miming acting up on top of the stage. Yeah. Usually the narrator, he stood at the center focal acoustic point. And it accommodates up to 1,500 spectators. Oh! Yes. And there is a one in city which is Amman, about nearly 5,000. 5,000, yes. So this is bigger. Yes. There is. لگتا ہے کہ یہ جگہ جگہ جو ہیں یہ تھیٹرز موجود ہیں، اور یہ نارتھ تھیٹر ہے جس کو جو ہے یہیں جراش میں، اور یہ ارشد بھائی جو ہیں یہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور میں ڈاکٹر طاہر نقوی اور ڈاکٹر مبشر از آن دا وے۔ مبشر صاحب، so many theaters you have not seen even in Pakistan that you have seen in one day here. yes, that's right. And it is So, still in use. They do the I annual think- Jerash festival here. I think Roman Ministry of Culture was much better than our Ministry of Culture. Yes. شمالی تھیٹر نسبتاً چھوٹا ہے، لیکن علمی اور سیاسی تقاریر اور مباحثوں کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ دونوں تھیٹر اب بھی بہترین حالت میں ہیں، اور عمان تھیٹر کی طرح گونج میکینزم کی بدولت اسپیکرز کی ضرورت سے بے نیاز۔ لفظ ہپوڈروم دراصل 2 یونانی الفاظ کا مجموعہ ہے، ہپوس جس کے معنی گھوڑے کے ہیں، اور ڈروموس جس کا مطلب دوڑنے کی جگہ ہے۔ یہ مقام 2 صدی عیسوی میں شہنشاہ ہیڈرین کے دور میں بنیادی طور پر گھڑ دوڑ اور رتھ دوڑ کے لیے تعمیر کیا گیا تھا۔ ہپوڈروم کی لمبائی تقریباً 245 میٹر اور چوڑائی 50 میٹر ہے۔ اپنے وقت میں اس میں قریب 15,000 تماشائیوں کے بیٹھنے کی گنجائش تھی۔ یہاں سے چیریٹ ریس شروع ہوتی تھی، وہاں ختم ہو جاتی تھی، اور یہاں پہ جو ہے وہ لوگ بیٹھ کے تماشا دیتے تھے۔ کچھ عرصے کے لیے گلیڈیٹرز کی فائٹنگ کے لیے بھی استعمال ہوتا تھا، اور اس میں سے لوگ بیٹھ کے گلیڈیٹرز کو دیکھتے تھے، فائٹ کرتے تھے، لیکن یہ اس کے بعد استعمال ہونا بند ہو گیا اور لوگ اس کے پتھر نکال کے لے گئے۔ جراش شہر تقریباً 749 عیسوی میں شدید زلزلے کے بعد زمین کی تہوں میں دفن ہو گیا تھا، اور پھر صدیوں تک نظر انداز رہ گیا۔ جدید دور میں جراش کے آثار سب سے پہلے جرمن محقق
اولرک جیسپر سیڈزن نے 1806 میں شناخت کیے. پھر 1907 میں ہینرک کوہل نے جراش میں پہلی منظم کھدائی کی. اس کے بعد بیل یونیورسٹی اور اردنی حکومت وقتاً فوقتاً کھدائی کرتے رہے. یہ کھدائی آج بھی جاری ہے. حال ہی میں یعنی ہمارے دورے کے بعد فروری 2025 میں جراش انٹیکٹیز نے تیسرا رومی پل یعنی تھرڈ رومن برج دریافت کیا جو قدیم شہر کو جدید وسطی شہر سے جوڑتا تھا. ہم اپنے گائیڈ مصطفیٰ کے ساتھ رومن حمام، بازار، فوارے اور عیسائی عہد کے ابتدائی کلیسا دیکھتے، تصویریں اور ویڈیو بنواتے رہے اور وقت کا پتہ تک نہ چلا. Mr. Khalid is giving us a briefing about the sand in the bottle craft, and we have bought some souvenirs from him, and he showed us this moving column as well. So 18th of February 2024 we'll send it to Khalid to put on his YouTube channel. Yes. Inshallah. Okay. Jerash Foundation. ہمارا دورہ ختم ہوتے ہوتے تقریباً 4 بج گئے. سو ہم نے راستے سے خریدے فروٹ کھائے، واپسی کی ٹیکسی پکڑی اور ہوٹل پہنچ کر سو رہے. اس خوبصورت اور معلوماتی دن کا اختتام مبشر صاحب کی فرمائش پر ایک مقامی ہوٹل میں اردنی موسیقی سننے سے ہوا.